کہ تمہارے اوپر دنیا کے تمام لوگ متحد ہو کر کے، اتحادی ہو کر کے، الائیڈ ہو کر کے اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسا کہ بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے ٹوٹ پڑیں گے اور تمہیں کھا جائیں گے. حب الدنیا، دنیا کی محبت. مر نہ جاؤں، ارے مرنا تو ہے ہی، مرنے سے کیوں ڈرنا بھائی؟ وی ہیو ٹو ڈائی، مرنا ہی ہے. کہاں زندہ رہنا ہے کس کو؟ کون آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے؟ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حب الدنیا، حدیث اس طرح. وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من قلوب عدوکم المہابۃ منکم وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ رواه ابو داؤد في كتاب الملاحم. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف میں کتاب الملاحم کے اندر روایت لائے ہیں. راوی جیسا کہ معلوم حضرت ثوبان نے، بہت پیارے صحابی ہیں حضرت ثوبان. ان سے جتنی روایتیں حدیث کی کتابوں میں سب بڑی عجیب و غریب ہیں، سب بڑی عجیب و غریب ہیں. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، قریب ہے وہ زمانہ، کہ تمہارے اوپر دنیا کے تمام لوگ متحد ہو کر کے، اتحادی ہو کر کے، الائیڈ ہو کر کے اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسا کہ بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے ٹوٹ پڑیں گے اور تمہیں کھا جائیں گے. اس حدیث کا مطلب سمجھیں کبھی؟ کھا جائیں گا کہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک مرغی چھوٹی سی ہو، مرغا ہو، ایسے کھا جاتے ہیں آپ؟ اسے دسترخوان پر ایسے کھڑا کر دیتے ہیں، ککڑو کوں بولتا رہتا کھا جائیں گے اس کو؟ نہیں، پہلے اس کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد اس کی بوٹی بناتے ہیں، بوٹی بنانے کے بعد پھر اس کو تلتے ہیں، تلنے کے بعد مسالے وسالے ڈالتے ہیں نا، تلتے ہیں، پھر اس کے بعد اسے دسترخوان پر لاتے ہیں. ایسے ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا، ایسے تم کو کھڑا کر کے تھوڑی کھایا جائے گا، بلکہ تمہیں کاٹا جائے گا پہلے. اور کاٹا کیسا؟ کاٹ کر تھوڑی کھائیں گے، ہم کو ہماری تہذیب سے کاٹ دیا جائے گا، ہم کو ہماری کتاب سے کاٹ دیا جائے گا، ہم کو ہمارے نبی کی سنت سے کاٹ دیا جائے گا. اور جو قرآن حکیم سے کٹ جائے وہ تو مرا ہوا ہی ہے، وہ مر گیا. وہ کتاب و سنت سے جو کٹ جائے وہ مرا ہوا ہے، وہ مر گیا، وہ ختم ہے. وہ تو ہم چپ مر گئے ہیں. ساری تہذیبیں تو ہم نے یورپ کی اپنائی ہوئی ہیں، ننگا پن، بے لباسی اور ساری چیزیں. کون سی ایسی چیز ہے جو ہم نے یورپ سے درآمد نہیں کی ہیں؟ یورپ سے کوئی بھی چیز آ جائے آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، یہ حال ہے یورپ کی تہذیب کے اوپر ہمارا. تو ہم نے تو قرآن اور سنت کو چھوڑ ہی دیا. تو پہلے کاٹیں گے. کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو ہماری تہذیب سے کاٹ دیں گے، ہم کو قرآن حکیم سے کاٹ دیں گے، ہم کو قرآن سنت سے ہم کو کاٹ دیں گے. ہماری جو دیرینہ روایات رہی ہیں سینکڑوں سالوں کی، ہمیں ہماری تاریخ سے کاٹ دیا جائے گا، ہمیں ہماری تہذیب سے کاٹ دیا جائے گا، ہمیں ہماری جو شاندار سویلائزیشن، ہماری شاندار تہذیب اور تمدن ہے اس سے ہم کو کاٹ دیا جائے گا. قومیں جب اپنی تہذیب سے کٹ جائیں، اپنی تاریخی روایات سے کٹ جائیں، مردہ ہو جاتی ہیں، وہ مر جاتی ہیں. کاٹنے کا مطلب یہ ہے، دسترخوان پر ٹوٹ پڑنے کا یہی مطلب ہے. آپ کہہ رہے کھا لیں گے آپ کو، یہ مطلب تھوڑی ہے اس کا. جی یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے پوری دنیا کے لوگ. اور جانو کفر ایک ہی ملت ہے، سب اکٹھا ہو جاتے ہیں. ہم لوگ الگ الگ ہیں، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. دیوبندی مارا جا رہا ہے تو بریلویاں کھڑے ہیں تو کافر ہے. لے ڈوبی ہے یہ تفرقہ بازی، ہمیں تباہ و برباد ہو چکے ہیں. میں تو پریشان ہو جاتا ہوں سوچ سوچ کر کے کہ کیا کیا دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. اللہ اس سے پہلے ہی اٹھا لے آدمی کو تو اچھا ہے. یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی جو دیکھا جا رہا ہے. آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو دیکھیں کہ مسلمانوں کے پاس جو اسلام ہے یہ وہی اسلام ہے جو میں لے کر آیا تھا. دنیا بھر کی تو بدعتیں گھسا رکھی ہیں انہوں نے.
نبی کہے کہ ہم 2 عیدیں چھوڑ کر کے گئے ہیں، تیسری چوتھی عیدیں ملا کر کے رکھے ہوئے ہیں بیچارے. تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم، پورا جسم داغدار ہے، روئی کہاں کہاں رکھی جائے، پورے جسم سے زخم ٹپک رہا ہے، روئی کہاں کہاں رکھیں گے. شاعر بولتا ہے وہ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا، پمبا کہتے ہیں روئی کو، پمبا کجا کجا نے ہم، کہاں کہاں روئی رکھی جائے. عالم کہاں تک بولے آپ کو کہاں تک سمجھائیں. تو ایسا ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کو ٹوٹ پڑتے ہیں. تو کسی کہنے والے نے کہا وہ من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی. آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ولکنکم غصاء کغصاء السیل، سیل رواں بہنے والے خش و خاشاک کی طرح تمہاری حیثیت ہوگی. جب پانی بہتا ہے بارش کا تو آپ دیکھیں گے کہ بارش کے پانی کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو تنکے ہوتے ہیں وہ ایسے بہتے رہتے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. تو سیل رواں میں بہنے والے خس و خاشاک کی طرح تمہاری حیثیت ہو جائے گی. بارش کا پانی جا رہا ہے اور اس کے اوپر تم اوپر نیچے ہو رہے ہو، کبھی ڈوب رہے ہو، کبھی اوپر آ رہے ہو، کبھی ڈوب رہے ہو، کبھی اوپر آ رہے ہو. یہ حیثیت ہے ہماری. ولیکنکم غصاء کغصاء السیل، سیل رواں میں بہنے والے خس و خاشاک کی طرح تمہاری حیثیت ہو جائے گی، تمہاری اوقات ہو جائے گی، تمہاری اوقات ایسی ہو جائے گی، تمہاری اوقات بتائے گی. ولیکنکم غصاء کغصاء السیل. اور وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دیا جائے گا. یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے. دشمن کے دل سے اگر خوف نکل جائے تمہیں تو جہاں پائے گا کاٹ دے گا، مار دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا ڈر نکال دے گا. جو روب ہے تمہارا، وہ روب ختم ہو جائے گا ان کے دلوں سے. اور وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا. فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے جو اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے گا. آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. آج دیکھو کوئی غیر مسلم اگر کسی منصب پر ہے، کوئی عہدے پر ہے، وہ مسلمانوں کے تئیں تھوڑا نرم رہتا ہے، لیکن اسی منصب پر کسی مسلمان کو بٹھا دیا جائے، مسلمانوں کا سخت ترین دشمن ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے وہ اقتدار، وہ کرسی پسند ہے. حب الدنیا، قوم جائے بھاڑ میں، ہم کو کیا لینا دینا ہے، کرسی پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، براجمان ہیں ہم. حب الدنیا. قرآن اور حدیث نے ہمیں ساری باتیں بتا دی ہیں، کس طرح ہمیں عروج ملا، کس طرح ہمیں زوال ملا، اور اس کی دوا کیا ہے، سب بتا دیا گیا ہے. حب الدنیا وکراہیت الموت. آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، خلافت عثمانیہ، خلافت عباسیہ سے لے کر کے سقوط غرناطہ تک، سقوط اندلس تک، آپ پورا دیکھ ڈالیں، ان کے زوال کا صرف ایک ہی سبب ہے، مال کی ہوس اور اقتدار کا چسکا. یہ ہے. خلافت عباسیہ تباہ ہوئی، خلافت عثمانیہ تباہ ہوئی، اندلس تباہ ہوا. اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ صرف اور صرف مال و دولت کی ہوس ہے. یہاں مغلوں نے تقریباً 200 سال حکومت کی ہے. بابر نے اس کی استھاپنا کی، اور اس کے بعد آخری جو تاجدار ہے بہادر شاہ ظفر، یہاں معاملہ ختم. دا اسٹوری از گوئنگ ٹو فنش. ختم ہو گیا 200 سال پر پوری کہانی مغلوں کی. انہوں نے کیا کیا؟ صرف اور صرف انہیں زمینیں مسخر کرنے کی فکر تھی. کتنی زمینیں مل جائیں، ان سے لڑ رہے، ان سے لڑ رہے، یہاں قلعہ فتح کر رہے، وہاں قلعہ فتح کر رہے، بس زمینیں بڑھاؤ. تو انہوں نے زمینیں مسخر کی، کبھی لوگوں کا دل مسخر نہیں کیا. اور کہتے ہیں اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. لمحے خطا کرتے ہیں، سزا صدیوں کو ملتی ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ان لوگوں کی جو حماقتیں تھیں، ان لوگوں کے جو کرتوت تھے، ان کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اللہ نے حکومتیں 200 سال تک حکومت کر کے گئے، لیکن انہوں نے صرف اور صرف زمینوں کو پیش نظر رکھا ہے. انہوں نے زمینوں کو مسخر کیا، دلوں کو مسخر کرنے کے لیے آگے نہیں آئے. دلوں کو مسخر کیسے کیا جاتا ہے؟ دعوت دین. انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے گا، اس لیے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر وہ کام کر رہے ہیں جو بڑے بڑے بادشاہ نہیں کر سکے. وہ بہت بڑا کام ہے، دعوت کا کام. توحید پہنچانا، رسالت پہنچانا، صحیح حدیثیں پہنچانا بہت بڑی بات ہے.